إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر جو قرآن مجید کی 35 نمبر سورت ہے اس کی ہم تقریباً 16 آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 30 تک۔ تو پہلے میں ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور پھر مختصر وقت میں جتنی بھی ان کی توضیح اور تشریح ممکن ہوگی وہ میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم ہو محتاج اللہ کی طرف، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے ایک نئی خلقت۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر پکارے گا کوئی بوجھوں مرتا اپنا بوجھ بانٹنے کو، کوئی نہ اٹھاوے اس میں سے کچھ اور اگرچہ ہو ناطے والا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو کوئی سنورے گا تو یہی کہ سنورے گا اپنے بھلے کو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف پھر جانا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ لو۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں جیتے نہ مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔ ان انت الا نذیر، تو یہی ہے ڈر کی خبر پہنچانے والا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سناتا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، پہنچے ان پاس رسول ان کے لے کر کھلی باتیں اور ورق اور چمکتی کتاب۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے منکروں کو۔ فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح ان کے رنگ۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ، طرح طرح ان کے رنگ، اور بھجنگ کالے۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں اسی طرح۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سیدھی کرتے ہیں نماز۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تا پورا دے ان کو نیگ ان کے اور بڑھتی دے اپنی فضل سے۔ انہ غفور شکور، تحقیق وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا۔ یہ سورہ فاطر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا آغاز ہوتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں محتاج ہو، فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی وحی نازل کرتا ہے تو اس وحی کا جو سب سے بنیادی اور مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور جس ذات کے تعارف کے لیے یہ کلام نازل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے وہ کلام نازل ہوتا ہے۔ دو چیزوں کا تعارف کلام الہی کراتا ہے، ایک کہ یہ ذات معبود کیا ہے، یعنی وہ ہستی جو اس کون و مکان کی خالق ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور پھر اس کے مطالبات کیا ہیں بندوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور بھی کئی طریقوں سے کرایا ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے وہ پکار پکار کر ایک خالق، مالک، حکیم، قادر ہستی جو ہے اس کا تعارف کرا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بالکل اندھا بہرا پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک قلب رکھا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، اس کے اندر ایک عقل رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی اجمالی طور پر شناخت کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کمپلیٹ ڈسکلوجر ہے نا، جو سیلف ڈسکلوجر آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو بھی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اس کا اصل تعارف کیا ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
ہماری امت کی ابتدائی تاریخ میں ایک بحث کچھ لوگوں نے اٹھا دی کہ بھئی یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. تو اس وقت جو امام اہل سنت تھے امام احمد بن حنبل اور بھی کئی حضرات نے یہ بات کہی کہ یہ ایک نان ایشو ہے. قرآن مجید اپنا تعارف اس پہلو سے نہیں کراتا کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. قرآن مجید اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام. تو اللہ کا اگر یہ کلام ہے تو اس میں سب سے غالب جس ہستی کا حضور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید آپ کہیں سے کھول کر پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے اندر اس کے خالق کا استحضار پایا جاتا ہے. اور قرآن مجید جو کچھ بھی بیان کرتا ہے، پچھلی قوموں کی قصے بھی بیان کرتا ہے، کچھ اخلاقی تعلیمات بھی دیتا ہے، کچھ جو ہے وہ امثال اور استعارے اور تشبیہات اور تمثیلات بھی بیان کرتا ہے، لیکن ان سب کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. یعنی قرآن مجید اپنے متکلم کا تعارف کرانے آیا ہے. اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ انسانوں سے مخاطب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں میں سے منتخب کیے اور ان تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا تاکہ وہ تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر بندے کو مخاطب کرتا، ان پر کچھ باتیں ریویل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا ایک میڈیم ڈیوائس کیا. سورہ حج کے آخر میں فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیامبر اور انسانوں میں سے بھی. یعنی جو فرشتہ رسول ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وحی لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بشر رسول ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ چلتا رہا. اور ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ جو فرشتہ اس کام کے لیے مامور تھا ان کا نام جو ہے وہ ان کو سید الملائکہ بھی کہتے ہیں، ان کو روح الامین بھی کہتے ہیں، ان کو ہم سیدنا جبریل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچایا. اس کا بنیادی کرسٹ کیا تھا وہ ابھی اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں فقیر محض ہو، محتاج محض ہو. اور صرف یہ نہیں ہے کہ احتیاج جو ہے وہ روپے پیسے کی ہوتی ہے، احتیاج اصلاً ہمارے اپنے وجود کی ہے. یعنی ہم اپنے وجود کے لیے، اپنے ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یہ پوری کائنات اگر اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین نہ کرے، اللہ تعالیٰ اگر اپنی نگرانی اس پر سے ہٹا دے تو یہ سب کلیپس کر جائے گی. یا ایھا الناس جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا تھا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ ٹلتے نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی زمام چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کا دھیان چھوڑ دے تو بس یہ کلیپس کر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. جو کچھ ہمیں فزیکل طاقت حاصل ہے اس کے لیے بھی ہم جو ہے اللہ کے محتاج ہیں. جو ہمارے پاس ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. اور پھر جو کچھ ہمیں حاصل ہے فزیکل ریسورسز میں ان سب میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور اس احتیاج میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹریلینئر ہو یا ایک کوئی فقیر ہو، بالکل مانگنے والا ہو، گدھا ہو. ہر دو لحاظ سے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج محض ہیں. اور فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور حمید ہے. قرآن مجید بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے لوگو اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس و جن، کانو علی افجر قلب رجل منکم، اگر وہ سارے کے سارے تم میں سے جو انتہائی فاسق و فاجر آدمی ہے اس کی دلی حالت کو اختیار کر لیں، تو کہا کہ ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی.
اور اس کے برعکس وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اگر تمام جن و انس، تمام اول و آخر انتہائی متقی آدمی کی پوزیشن اختیار کر لیں تو کہا کہ ما زاد ذالک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں، میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید کا مطلب ہے محمود ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے، ستودہ صفات ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں اس کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے، اس کا فہم نہیں۔ تو پہلی آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں یہ بنیادی نقطہ ہم پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی جناب میں محتاج محض ہیں، فقیر محض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی بندگی کی حاجت نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ستودہ صفات ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہی جو اللہ تعالیٰ کی صفت غنا ہے، صفت حمیدیت ہے، اسی کا بیان ہے۔ اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے ایک نئی خلقت، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے بالکل اولین مخاطبین تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم ہمارے رسول کی بات نہیں مانو گے اور اللہ کی بندگی میں داخل نہیں ہوگے اور شرک کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہیں معزول کر دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے گا، کوئی اور قوم لے آئے گا۔ قرآن مجید نے یہ بات ان سے کہی بھی ہے، قریش سے کہی بھی ہے، بنی اسماعیل سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ثم لا تکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمام بنی نوع انسانی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ختم کر دے، فنا کر دے، اور کوئی اور نئی مخلوق جو ہے اس کو پیدا کر دے، اور اللہ کے لیے اس میں کوئی جو ہے دقت نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے، تمہیں موت دے دے، انفرادی، اجتماعی، اور اس پوری کائنات کو ختم کر دے، اور پھر تمہیں دوبارہ سے خلق کر دے، ایک اور جو ہے نہاد پر تمہیں اٹھا دے۔ اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اب یہ ایک بہت اہم اصول بیان کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دنیا میں انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے۔ یعنی عدل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں، جس کا احساس دے کر بھیجا گیا ہے۔ انسان کے اندر سب سے پہلے، چھوٹے بچوں کے اندر بھی جو سب سے پہلا جو مورل ہم کہہ سکتے ہیں کانسیپٹ ان کے ہاں اجاگر ہوتا ہے وہ عدل کا ہے، زیادتی کا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ دیکھیں کہ والدین کے ہاں کوئی ڈسپیرٹی ہو رہی ہے اولاد کی نسبت سے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی امتیاز روا رکھا جا رہا ہے، تو یہاں سے ایک احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدل کا تصور ہے یہ انسان کے اندر انگرینڈ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ فلسفیانہ لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، جو سب سے ہائیسٹ گڈ سمجھا جاتا ہے، جو سمم بونم سمجھا جاتا ہے، وہ جسٹس ہے، وہ عدل ہے، وہ توازن ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم اس کا اپوزٹ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ تو یہ انسان کے اندر جو ایک مورل کمپاس رکھی گئی ہے، اس کے ہاں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ عدل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت لأعدل بینکم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اور جب ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا، کوئی غنیمت تقسیم کی، اور کچھ دریدہ دہن لوگوں نے اس کو کویسچن کیا اور کہا کہ اعدل یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جلال آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا، اور کہا کہ بھائی مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں عدل قائم کروں۔ اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکمل اور کامل عدل ہو نہیں پاتا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دھونس چل جاتی ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ چل جاتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جو ہے وہ اپنی طاقت کا، اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا آدمی، اس کی اولاد کوئی جرم کرے تو وہ کسی اور کو اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ قبولوا لیتے ہیں وہ گناہ، اور اس کو جو ہے پھانسی بھی دلوا دیتے ہیں، اس کو فدیے میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا اصل میں ناقص ہے۔ اس دنیا میں جو مورل لا ہے نا وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہاں فزیکل لا تو گورن کرتا ہے لیکن مورل لا گورن نہیں کرتا، ان معنوں میں کہ یہاں مکمل عدل نہیں ہو پاتا۔ یہاں نیک کام کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، وہ الزامات سہتے ہیں، وہ صدمے اٹھاتے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ظلم زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ اگر تم اس دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا ملا کر نہیں دیکھو گے تو اس دنیا میں اندھیر ہے، پھر واقعتاً یہ دنیا جو ہے وہ کسی رام کی لیلا ہے اور کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے۔ لیکن اگر تم یہ مانتے ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تکمیل جو ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کی، اور جوڑے مل کر آپس میں کسی چیز کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کی تکمیل اخلاقی معنوں میں ہوگی آخرت میں۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی سے جو پہلے والی آیت ہے کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن سے پہلے انفاق کر لو کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ وہاں کوئی یاری دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں کوئی ناحق سفارش ہوگی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ دیکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس میں گویا ایک تعریض بھی ہے جو عیسائیوں کا تصور ہے اٹونمنٹ کا، کہ معاذ اللہ آدم نے جو ہے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو زمین میں پھینک دیا، جس کو فال کہتے ہیں، اور آدم کا جو اوریجنل سن تھا وہ معاف نہیں ہوا، اور وہ جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، اور اس جو اوریجنل سن ہے جس کی بنیاد پر ہر بنی آدم جو ہے وہ گناہگار بھی ہے اور جہنمی بھی ہے، تو اس کو ریڈیم کرنے کے لیے، اس سے انسانیت کو نجات دینے کے لیے معاذ اللہ ان کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وار دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ان کا جو عقیدہ ہے اٹونمنٹ کا، کفارے کا، کہ معاذ اللہ جو ابن اللہ تھے ان کے خیال کے مطابق سیدنا مسیح علیہ السلام، انہوں نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے سر لے لیے اور وہ معاذ اللہ سولی چڑھ گئے۔ اب جو لوگ بھی ان کو ابن اللہ مان لیں، ان کو سیویئر مان لیں، ان کو مسایہ مان لیں، اب ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی نفی ہے کہ بھئی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو حکم دیا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی جو اعزاء و اقارب ہیں ان کو خبردار کریں، تو آپ نے ان کی دعوت کی، اور آپ نے مختلف قبائل کے نام لیے۔ بنی عبد المطلب آپ نے کہا، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ بنو ہاشم کو مخاطب کیا، پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اپنے چچا کو مخاطب کیا، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو مخاطب کیا، اور سب سے کیا کہا؟ اپنی بیٹی سے کہا، پھوپھی سے کہا، انقذی نفسکی من اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب ہے اس سے بچا لو۔ فإنی لا املک لکی من اللہ شیئا، کہ میں تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی کسی کو پکارے کہ بھئی میں بوجھوں مر رہا ہوں، مجھ پر بہت بوجھ ہے، تم اس میں سے کچھ بانٹ لو، تم اس میں سے کچھ اٹھا لو، تو کہا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس میں دیکھیے ایک تھوڑا سا ایک پہلو ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ صحیح احادیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ہدن، جو آدمی کسی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس کے لیے ان لوگوں کے اجر کے برابر بھی اجر ہوگا جنہوں نے اس کی دعوت قبول کر کے اس کا اتباع کیا۔ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، جو بعد میں اس ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ومن دعا الی ضلالۃ، جو آدمی کسی گمراہی کی طرف دعوت دے گا، کان علیہ من الاسم، اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہوگا، مثل آثام من تبعہ، ان لوگوں کے گناہ کے برابر جنہوں نے اس کی گمراہی کی دعوت قبول کر کے اس کی پیروی کی۔ لیکن بات کیا ہے، لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، پیروکاروں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ تو ہے کہ جن لوگوں نے دعوت دی گناہ کی طرف لوگوں کو ابھارا، ان کو وہ لوگ جو کرپٹ ہوں گے، جو خراب ہوں گے ان کی دعوت قبول کر کے، ان کے گناہ کا ایک حصہ بھی ان تک پہنچے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو گمراہی پہ چلنے والے ہیں، ان کے گناہ کو کم کیا جائے۔ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں یہ بیان کرتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے نوجوان اور غلام جو ہے وہ ایمان لا رہے تھے، تو ان کے والدین ان سے کہتے تھے کہ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، دیکھو تم جو ہے وہ ہماری پیروی کرو، اگر آخرت میں کوئی تم پر وبال آئے گا، تم پر کوئی الزام آئے گا تو ہم وہ اٹھا لیں گے۔ کہا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ ان کے گناہوں کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی ان سے لے کر ان کو جو ہے وہ سبق بار کر دیں، ان پر سے جو ہے وہ الزام ہٹا دیں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ چونکہ وہ ابھار رہے ہیں، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ جو دعوت دینے والے ہیں، یہ جو دباؤ ڈالنے والے ہیں، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یعنی اگر ان کے اس جو ٹیمپٹیشن ہے اس میں آ کر کچھ لوگ جو ہے یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم اس دعوت کو قبول نہ کرو، اور وہ اسلام سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ان کی گمراہی کا وبال بھی ان پر جائے گا۔ تو یہاں یہ بات فرما دی کہ کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی آدمی بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور وہ دوسروں کو پکارے کہ بھئی میری داد رسی کرو، تو کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں اٹھا پائے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی بھی ہے۔ آپ نے خاص طور پہ قریش سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ جو ہیں، جو میرے غیر ہیں، ان معنوں میں کہ میرے ساتھ ان کا نسب کا تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق ہے، وہ تو آئیں نیکیاں لے کر، صدقات لے کر، اور بڑی بڑی ان کے ہاں فضائل ہوں اور حسنات ہوں، اور تم لوگ آؤ اور تمہارے اوپر بوجھ ہو، تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کی گردن پر کوئی بکری سوار ہو، کسی کے گردن پر کوئی بیل سوار ہو، کسی کے گردن پہ کوئی اونٹ سوار ہو۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تم ایمان نہیں لائے، اور تم نے اس جانور کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا نہیں کی، تو وہ جانور تمہارے اوپر مسلط ہوگا، تم اس کا بوجھ لے کر آؤ گے، اور اس موقع پر تم مجھ سے کہو گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری داد رسی کیجئے، آپ ہمارا خیال کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری بات فرما دی۔ اب فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خبردار کر دیں ان لوگوں کو کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے یا بے دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئی۔ ایک تو یہ اصولی بات ہے کہ قرآن مجید ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہدی للناس ہے، لیکن سورہ بقرہ کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے
کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالقوہ قرآن مجید میں تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو کہا کہ اے نبی آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ بقرہ کی شروع میں فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے اس کی ہدایت سے استفادہ کون کرے گا؟ جو متقی ہے۔ اور متقی کون ہے؟ وہ جو ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل میں چونکہ آپ کے اندر انسانوں کی ہدایت کی غیر معمولی حرص تھی، آپ چاہتے تھے کہ سب لوگ جو ہیں وہ توحید اختیار کر لیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ جب آپ دیکھتے تھے کہ لوگ بات نہیں مان رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گویا دوش دینے لگتے تھے، آپ کو یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ شاید میرے بیان میں کوئی کمی ہے، میری ایفرٹ میں کوئی کمزوری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی فرمایا کہ اے نبی آپ کا انذار کن کو کام دے گا؟ وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ خبردار کر دیں ہر اس شخص کو جو زندہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو کچھ نہ کچھ احساس رکھتا ہے جواب دہی کا۔ تو کہا کہ اے نبی آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے آپ کو پاک کرے گا، جو کوئی بھی سنورے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے بھلے کے لیے سنورے گا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنا تزکیہ کر لیں۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نفوس مزکہ ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی جو ہے یا جو منہج آپ کا بیان کیا ہے 4 جگہ پر قرآن مجید میں، وہاں یہ بات بیان ہوئی کہ یہ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں مزکی جو ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ بغیر پاکیزگی کے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بہت بڑی بدبختی اور نامرادی کا تذکرہ ہے نا، تو وہاں یہ بات فرمائی کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نگاہ التفات کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا۔ تو ایک پاک کرنے کی کوشش وہ ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنے آپ کو پوری طرح پاک نہیں کر پا سکتے، تو پھر جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت میں کر دیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ دعا نقل ہوتی ہے کہ اہل ایمان جو ہے ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ میں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ ساتھ دعا کر رہے ہوں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، یعنی ایک خاص نور درکار ہے جنت میں داخلے کے لیے، تو وہ جو کمی رہ گئی ہے اے اللہ تو پورا کر دے۔ تو گویا ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلسل پاک رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری جو پیدائش ہوئی تھی تو ہم نفس مزکہ تھے، ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس کی محبت بھی ہمارے اندر تھی، معرفت بھی ہمارے اندر تھی، وہ عہد الست اس کا تاثر بھی ہمارے اندر تھا۔ اسی لیے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نفس مزکہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ دیکھیں نا موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، جب ایک چھوٹے بچے کو مار دیا خضر نے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ تم نے ایک پاک نفس کو جو ہے وہ اس کی جان لے لی، اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور جب ظاہری بات ہے وہ تمییز کی عمر کو پہنچتا ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس کے ماحول کے، تو والدین ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ جو کوئی بھی
اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اب یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، اور برابر نہیں بینا اور نابینا، اور برابر نہیں اندھیرے اور اجالا، اور برابر نہیں سایہ اور دھوپ، اور برابر نہیں جیتے اور مرتے، یعنی جو جی رہے ہیں، جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں، یہ برابر نہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے کہ قرآن مجید کا سارا مقدمہ اسی پر قائم ہے، اور وہ اختیار پر قائم ہے، فری ول پر قائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو اس کو جو ہے وہ فری ول دی، اختیار دیا۔ یہ وہ اختیار تھا کہ جس سے کہ اٹھانے سے آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی اور پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے اس امانت کو، اس کو کچھ لوگوں نے عقل کہا ہے، کچھ لوگوں نے فطرت کہا ہے، کچھ لوگوں نے روح کہا ہے، لیکن اس کا ایسنس کیا ہے اس امانت کا؟ وہ فری ول ہے، وہ اختیار ہے کہ انسان کے سامنے دو رستے رکھے جائیں، چوائس اس کو دے دی جائے کہ چاہو تو خیر کی راہ اختیار کرو، چاہے شر کی راہ اختیار کرو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے جو ہے انسان کی رہنمائی کر دی، اب چاہے تو وہ ناشکرا ہو جائے، چاہے شکر گزار ہو جائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو ڈیوائن سکیم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے کنڈیشن کر دیتا، ایسے پروگرام کر دیتا کہ وہ اس کا انکار ہی نہ کر سکتے۔ اسی لیے وہ جو آیت ہے نا لا اکراہ فی الدین، اصل میں وہ تکوینی آرڈر کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر کوئی جبر نہیں رکھا، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو انسان کے اندر یہ اختیار ہی نہ رکھتے کہ وہ انکار کر سکتا، وہ سرکشی کر سکتا۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار پر خلق کیا ہے اور پھر اس کے سامنے راہیں کھول دی ہیں کہ ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک خیر ہے، ایک شر ہے، ایک توحید ہے، ایک شرک ہے، ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا اقرار ہے، ایک انکار ہے۔ تو یہ رستے جو ہیں وہ کھلے ہیں، لیکن یہ برابر نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا نا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، سورج اور چاند، دن رات، اور مرد اور عورت یہ متضاد ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ بھی ہیں۔ تو کہا اسی طریقے سے تمہاری سعی و جہد بھی جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، اور اس کے نتائج بھی الگ نکلیں گے۔ تو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینا اور نابینا برابر ہوں؟ اور یہاں بینائی اور نابینائی دل کی ہے، حق کے لیے ہے۔ یعنی ویسے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنجینیٹلی، کچھ لوگ جو ہیں وہ نابینا پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کسی خاص عمر میں جا کے نابینا ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے اختیار سے تو نہیں ہوتے نا۔ تو اصل میں جو بینائی اور نابینائی ہے وہ باطنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح یہ ظاہری فیکلٹیز دی ہیں، کچھ باطنی فیکلٹیز بھی دی ہیں۔ تو دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، دل کی بھی زبان ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دیکھنا سیکھو ایک اور دیکھنا، سننا سیکھو ایک اور سننا۔ تو یہ جو اس جسم، حیوانی جسم کے اوپر تمہارے جو ہے آنکھیں اور جو ہے وہ کان اور ناک لگے ہوئے ہیں، ان کو تو تم استعمال کرتے ہی ہو، لیکن اصل میں تمہیں آنکھ دی تھی تاکہ تم اللہ کی نشانیوں کو پہچان سکو، تمہیں کان دیے تھے تاکہ اللہ کی پکار کو سن سکو، تمہیں دل دیا تھا تاکہ اللہ کی آیات اور پیغمبروں کی تصدیق کر سکو۔ تو اگر کچھ لوگ یہاں پر اندھے بنے رہیں گے پیغمبروں سے اور حق کے سامنے، تو اس کا نتیجہ وہ بھگتیں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا نا کہ انک لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور کہا کہ فمن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا، جو یہاں پر اندھا بنا رہا وہ وہاں پر بھی اندھا ہی رہے گا، اس کو راہ سجائی نہیں دے گی اور بہت ہی گیا گزرا ہوگا۔ تو وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رستہ ہے
وہ دین اسلام ہے، وہ توحید ہے، وہ اطاعت کا رستہ ہے، اور جو باقی اور رستے ہیں وہ اندھیروں کے رستے ہیں۔ وہ جو کہا نا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جو مختلف جو ہے پگڈنڈیاں جا رہی ہیں ادھر ادھر، ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں رائے حق سے گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ جو تصور ہے نا ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کا، یہ باطل تصور ہے۔ نور ایک ہی ہے اور وہ نور اسلام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے جو آپ سمجھ لیں پرانے مذاہب ہیں یا موجودہ جو ازمز ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اندھیرے ہیں۔ تو کہا کہ اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور لو برابر نہیں ہوتی۔ انسان سائے کی تلاش میں ہوتا ہے اور لو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ فرق نہیں پڑتا، خیر و شر ہر آدمی کا اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، اور یہ جو بائنری کا تصور ہوتا ہے نا، یہ ہیجمونک ہوتا ہے اور یہ ایکسپلوئٹیٹو ہوتا ہے۔ نہیں، پورا قرآن مجید بائنریز پہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بائنریز ہیں، بینا نابینا، اندھیرے نور، چھاؤں اور دھوپ۔ تو کہا کہ یہ برابر نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر ہوں؟ تم جو ہے جو دنیاوی طور پر جو فزیکلی جو ہے وہ لائیو ہوتے ہیں، جو فزیکلی جو ہے ڈیڈ ہوتے ہیں، تم ان میں امتیاز کرتے ہو نا۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو ہدایت سے جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں وہ مردہ ہیں، اور جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ایک وہ شخص ہے جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو بھلا بیٹھا ہے وہ مردہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، اور اے نبی آپ نہیں سنانے والے اس کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک جس طرح جو ہے وہ لوگ کہ جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کا دل مردہ ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی نا کہ اے نبی سواء علیکم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ جو دلوں پر مہر کر دینا ہے اور سماعتوں پر مہر کر دینا ہے اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دینا ہے، یہ اصل میں موت ہے۔ ایک موت تو وہ ہے جب انسان فزیکلی اس کو موت آتی ہے، اور ایک روحانی اور اخلاقی موت ہے جب انسان بار بار حق کو پہچان کر بھی قبول نہیں کرتا اپنے مفادات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر مہر کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ گویا کیا ہیں؟ یہ مردہ ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں کہ جو بہرے ہیں اپنی پکار جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو مر چکے، ان تک دعوت نہیں پہنچ سکتی، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل بہرے بن گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو حق کے پیغام کے لیے بالکل بہرا بنا دیا، اور پھر وہ اعراض بھی کرتے ہیں۔ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام تو بس یہ ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام ہی یاد دہانی کرانا ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے، کوئی گروہ، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ یہ بھی قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ ہے۔ ایک تو انسانیت کا آغاز توحید سے ہوا، روشنی سے ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پے ہدایت بھیجی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا نا کہ اب تم جاؤ زمین پر، لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ پھر کوئی ماضی کے اندیشے ہیں، نہ کوئی ماضی کی جو ہے پچھتاوے ہیں، نہ مستقبل کے اندیشے ہیں، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور ایک اور جگہ فرمایا نا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کمپیریٹیو ریلیجن کا سبجیکٹ ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ریویلڈ ریلیجنز ہیں اور کچھ نان ریویلڈ ریلیجنز ہیں، لیکن جو نان ریویلڈ ریلیجنز ہیں اگر ہم ان کو بھی ٹریس کریں، ان کے پیچھے بھی جائیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا آغاز بھی توحید ہی سے ہوا تھا، یعنی وہ کوئی ایبریشن ہے، وہ کوئی پرورژن ہے جو بعد میں ہوئی ہے، ورنہ اصلاً وہ بھی دین توحید ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر کام کیا وہ بتاتے ہیں کہ جو وید ہیں ان کے اندر توحید بھری ہوئی ہے۔ تو کہا کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، کھلے دلائل لے کر، اور اوراق لے کر، کتابیں لے کر، وبالکتاب المنیر، اور چمکتی ہوئی کتاب لے کر۔ یعنی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، اور جب بھی رسول آئے اور انہوں نے آ کر دعوت دی تو اکثر و بیشتر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ مخالفت پر کمر کس لی اور طرح طرح سے اذیتیں دیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ بھائی آپ سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے آئے اور کتنے ہی اللہ والے تھے جو پیغمبروں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، اور ان کو ستایا گیا، وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلا مارا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اس حد تک ستایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان تھے اور جو پیغمبر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی لوگ آئے لیکن ان کے جو مخاطبین تھے انہوں نے جھٹلایا، اور رسول آئے بہت واضح دلائل لے کر، اور ان کے پاس صحیفے بھی تھی، اور خاص طور پر جو کتاب منیر انہوں نے کہا ہے یہاں اس سے مراد شاید تورات ہے۔ ایک تورات جو تھی اس میں واضح نشانیاں تھیں، فیہا ہدی و نور، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو پھر کیسی ہوئی ہماری پکڑ، ہماری گرفت پھر کیسے ہوئی۔ یہاں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کے مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کوئی رسول آیا، یہ بھی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور پھر جو آگے ہوتا ہے وہ بات بھی ان پر واضح ہونی چاہیے۔ کتنے ہی رسول آئے، قوموں نے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کو جیتا نہیں چھوڑا۔ سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے اے قریش تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو معلوم ہے کیا ہوا تھا، فرعون نے رسول کا انکار کر دیا، نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو پکڑا بہت مضبوط اور سخت عذاب سے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ہمارے پیغمبر کا انکار کیا تو تم کیسے بچو گے؟ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کے انکار پر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ہلاک کر دیا گیا، اور قریش تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، قرآن مجید ان کو بار بار بتاتا ہے کہ تمہیں تو معشار ما آتیناہم، کہ اے قریش، اے بنی اسماعیل، جو پچھلی امتوں کو ہم نے شان و شوکت اور قوت و حشمت دی تھی، تمہیں اس کا 1/10 بھی نہیں دیا گیا، تم کیسے بچو گے؟ اور پھر سورہ قمر میں فرمایا، بہت سے رسولوں کا تذکرہ کیا، یہاں تو اجمال سے ہے نا، وہاں تھوڑا تفصیل سے ہے کہ نوح آئے، قوم نے انکار کیا، ہم نے تباہ کر دیا قوم کو، ہود آئے، صالح آئے، شعیب آئے، لوط آئے۔ پھر ایک خاص مقام پر آ کر فرمایا
مشرکین مکہ سے اور قریش سے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، مسلمانوں سے کہا گیا، یا کہا کہ بھئی کیا تمہارے جو کافر ہیں کیا وہ ان سے بہتر ہیں، کہ ان کو تو اللہ ہلاک کر دے اور تمہارے کافروں کو اللہ چھوڑ دے، ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی نوشتہ ہے جس میں تمہیں امیونٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کہا کہ پچھلے رسول آئے ان کے پاس بہت واضح نشانیاں لے کر اور کتاب منیر لے کر، اور پھر جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پکڑا۔ پھر کیسے ہوئی ہماری پکڑ؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح کے، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ، طرح طرح ان کے رنگ ہیں، اور کالے بھجنگ بھی ہیں، اور ومن الناس والدواب، یہاں پر شاہ عبد القادر صاحب نے اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں سفید بھی کئی درجے اور سرخ بھی کئی درجے، یہ سب بیان ہے قدرت رنگا رنگ کا۔ اسی طرح انسان میں ہر ایک طرح جدا ہے، اسی طرح مومن اور کافر ایک دوسرا سا ہو جاوے کب ہو سکے، یہ تسلی ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس دنیا میں ورائٹی پائی جاتی ہے، یہاں پر جب بارش آتی ہے تو اس سے رنگا رنگ کے میوے نکلتے ہیں، پھر پہاڑ ہیں ان کے رنگ بھی یکساں نہیں ہے، تو اسی طریقے سے انسان بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور انسانوں کی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس طرح زمینوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، بیجوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو اس سے مختلف میوے نکلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے نا، کہ وہ ہدایت اور جو علم مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین، اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی زمین ایسی ہوتی ہے بہت فرٹائل ہوتی ہے، پانی اس پہ پڑتا ہے، اس سے رویدگی پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو شور زدہ ہوتی ہے، لیکن وہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ پانی کو اپنے اوپر ٹھہرا لیتی ہے، کنٹین کر لیتی ہے، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مویشیوں کو پلا دیتے ہیں، فصلوں کو ترا دیتے ہیں، خود پانی پیتے ہیں۔ اور کوئی زمین بالکل بے فیضی ہوتی ہے کہ نہ پانی کو جذب کرتی ہے نہ پانی کو ریٹین کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، کچھ لوگوں کے دل کی زمین تیار ہوتی ہے، اس پر قرآن مجید کی آیات جو ہے اس کی شاورنگ ہوتی ہے، ان کی دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی زمین چٹیل ہوتی ہے، دل سخت ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ قرآن کا جو اثر ہے نا لوگوں کے دلوں کی کھیتیوں پر، وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اور جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس میں بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان لوگوں کی صلاحیت میں کمی ہے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور آدمیوں میں بھی اور چوپایوں میں بھی اور جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں میں بھی اور باقی زمین پہ چلنے والے حشرات میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خشیت اس کے بندوں میں اس کے عالم بندے ہی رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا، جس کے اندر علم ہوگا، جس کے اندر علم حقیقت ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اصل میں علم کیا ہے۔ ایک تو ٹیکنیکل علم ہے نا کہ کوئی صاحب ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، مسائل جانتے ہیں، فقہی مسئلے حل کر سکتے ہیں، ان کو ہم عالم کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اصطلاح میں عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جس تک بنیادی بات پہنچ گئی ہے۔ اسی لیے ہمارے کئی ائمہ سے یہ اقوال نقل ہوتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الروایا، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، انما العلم خشیت اللہ، علم تو اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ یا فرمایا کہ العلم نور، علم تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ سے جتنا اللہ کی معرفت رکھے گا اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ،
کہ میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو پیغمبر سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت رکھتے تھے، وجہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عارف تھے۔ تو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں سے جن کو سمجھ ہے، اور جو اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ بے شک زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کھلے اور چھپے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ امیدوار ہیں ایک ایسے بیوپار کے جس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ اب یہاں پر وہ بنیادی اوصاف بیان ہوئے ہیں جو انسان کو آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اندھے بنے رہے، جنہوں نے اپنے دلوں کی زمین کو سخت کر دیا، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم صفت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ اور جب کوئی قوم اللہ کی باغی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہی کرتی ہے کہ پھر وہ دنیا کو اختیار کر لیتی ہے، دنیا کے مفادات کو اختیار کر لیتی ہے، اور اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتی ہے اور نماز کو ضائع کر دیتی ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے جو ہے نماز کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی تجارت کریں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کی جائے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسی تجارت، ایک ایسی ڈیل کا حصہ ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ دے دے ان کو پورا پورا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے ان کو مزید اضافہ کرے، مزید اس کو بڑھتی دے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بہت ہی شکور ہے۔ شکور کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرنے والا، قدردان ہے۔ تو یہ ہم نے آج سورہ فاطر کی آیات 15 تا 30 پڑھی ہیں۔ اب میں اس کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اے لوگو، تم ہو محتاج اللہ کی طرف، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ، سب خوبیوں سراہا۔ اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے ایک نئی خلقت، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں، اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور اگر پکارے گا کوئی بوجھوں مرتا اپنا بوجھ بٹانے کو، کوئی نہ اٹھاوے اس میں سے کچھ، اور اگرچہ ہو ناطے والا۔ تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے، اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔ اور جو کوئی سنورے گا تو یہی کہ سنورے گا اپنے بھلے کو، اور اللہ کی طرف پھر جانا ہے۔ اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ لو، اور برابر نہیں جیتے نہ مردے۔ اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو یہی ہے ڈر کی خبر پہنچانے والا، ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر، خوشی اور ڈر سناتا، اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے، پہنچے ان پاس رسول ان کے، لے کر کھلی باتیں اور ورق اور چمکتی کتاب۔ پھر پکڑا میں نے منکروں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح ان کے رنگ، اور بھجنگ کالے، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔ تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سیدھی کرتے ہیں نماز، اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے، امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جو کبھی نہ ٹوٹے، تا پورے دے ان کو نیک ان کے، اور بڑھتی دے اپنے فضل سے۔ تحقیق وہ ہے بخشنے والا، قبول کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔